اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے، کیونکہ کل ایک دوست نے ایک عدل کرنے والے کی ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی، تو میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ پولیس کی اسکواڈ کار میں بیٹھی ہیں آپ کے ایک آفیسر کے صرف بیہیویئر کی وجہ سے، اینڈ آئی ایم سوری ہی از سو نان سینس، تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے کب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ دس از ناٹ ٹریننگ دیٹ یو ہیو امپارٹیڈ دیم۔ رزاق بھائی آئی ایم ریئلی سوری، آپ چاہے ہمبل ریکویسٹ کریں یا کچھ بھی کریں، میرا کورٹ آج ادھر ہی لگے گا اور ہائی کورٹ بھی آج ادھر ہی آ کے اس بات کا فیصلہ کرے گی۔ ایک آپ لوگوں نے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج کو یوں اس طریقے سے روکا ہے، اس کے اندر CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے بھی ساتھ ہی انوالو ہونا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ سارے جو ادھر کھڑے ویڈیو بنا رہے ہیں جو اب انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر چڑھانی ہے، آپ یا وہ کوئی جواب دے سکے گا اس بات کا؟ دے لیں گے اس بات کا جواب؟ مجھے بتائیے آپ کی سوری سے کیا بنے گا؟ یا تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سے کچھ بن جائے گا۔ ابھی یہاں سے مجھے کھڑے ہوئے 4 کلومیٹر تک نظر آ رہا ہے۔ سر مجھے ان کی تو آپ روانہ کریں یا نہ کریں، آپ لوگ کھائیں خصموں کو، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ میں تو یہاں سب کے سامنے آج یہیں پہ فیصلہ ہوگا، سارا کچھ یہیں پہ ہوگا۔ آپ نے مجھے روکا نا، میرے بچوں کو بھی اتار کے بھیجا ادھر دوسری گاڑی میں، پولیس کی گاڑی۔ لیٹ اس سی ناؤ، دیکھتے ہیں اس کو۔ عدل کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انصاف کرتا ہے، انصاف دیتا ہے اپنی رعایا کو، اپنے اہل عیال کو، یا جو اس کے پاس ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس کا اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، ان کو وہ انصاف فراہم کرتا ہے، تو روز قیامت وہ نور کے ممبر پر ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے جو عدل کرتے ہیں، جو انصاف فراہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے میں آپ کو 2 تصویریں بھی ہوں گی، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف فوگ ہے، دھند کا راج ہے، اپر پنجاب کی طرف، جنوبی پنجاب کی طرف، اسلام آباد، لاہور کی طرف۔ ایک دوست جو ہے وہ بھی نوشیرہ سے سفر کر کے آ رہا تھا، تو اس نے مجھے بتایا، میری اپنی فیملی بھی موسٹلی جو ہے وہ ٹریول کرتی رہتی ہے، تو میں ان دونوں میں ان کو ہدایت دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو سفر کرنا ہے نا، وہ آپ نے کرنا ہے دن میں۔ ایک جج صاحب ہیں، ATC کورٹ کے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے، تو موٹر وے چونکہ ہمہ قسم ٹریفک کے لیے بند کیا جاتا ہے، نوٹیفیکیشن، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں گے تو موٹر وے کا پیج آپ لائک کریں گے یا آپ ان کا FM سنیں گے، تو اس کے اوپر وہ یہ بتاتے ہیں کہ دھند کی وجہ سے جو ہے وہ موٹر وے بند ہے۔ جج صاحب کو پتہ بھی تھا کہ موٹر وے بند ہے، تو آگے روڈ کے اوپر 2 آفیسرز کھڑے ہوئے تھے۔ ان آفیسرز نے جو ہے وہ اپنے ہائر اتھارٹی کو بتایا کہ ایسے ایسے جج صاحب آئے ہیں، جبکہ موٹر وے سب کے لیے بند ہے، تو انہوں نے پرمیشن نہیں دی۔ انہوں نے پھر ان کی کسی ہائر اتھارٹیز کو کال کی، کسی بڑے آفیسر کو کال کی، تو اس کی جو ہے انہوں نے وہ اطلاعی رپورٹ بھی لکھوائی۔ اطلاعی رپورٹ لکھوانے کے بعد کچھ ہی دیر بعد ان کو جو ہے وہ معطل کر کے اور پولیس لائن جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا۔ جب ایک آفیسر انصاف کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر میں امیر غریب سب برابر ہیں۔ جیسے وہ ایک شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ایک ہی صف میں امیر بھی کھڑا ہوتا ہے، غریب بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں جن کے جو ہے وہ جوتے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں جن کے جوتے کپڑے
پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے بھی نہیں ہوتے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ کھڑک سنگھ کھڑاک کے کھڑکنے سے کھڑکیاں بھی کھڑکتی ہیں، یہ بہت پرانا واقعہ ہے، ناول بھی لکھا جا چکا ہے اس کے اوپر۔ کھڑک سنگھ جو ہے وہ پٹیالہ کا جو مہاراجا تھا اس کا ماموں تھا، ان پڑھ بندہ تھا، ان کی زمینیں تھی بہت زیادہ اس کے پاس، اور سرپنچ بھی ان دنوں میں وہ تھا وہاں کا۔ تو اس کو پتہ چلا کہ پٹیالہ میں جو ہے وہ سیشن جج کی جو سیٹ ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے اپنے بھانجے کو کہا کہ وائس رائے کو جو ہے وہ سفارش کرے اس کی، اور اس کو جو ہے وہ سیشن جج کی سیٹ پہ اپوائنٹمنٹ دے دی۔ تو اس نے لیٹر لکھا، لیٹر لکھ کے وہ وائس رائے کے پاس چلا گیا۔ وائس رائے نے اس کا انٹرویو کیا اور پوچھا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا جی تعلیم کس چیز کی، میں نے کوئی بچے پڑھانے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے سیشن جج بننا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں پہلے بھی فیصلے کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ پٹیالہ کے جو مہاراجا ہیں اس کا بھی لیٹر آ گیا، سفارش آ گیا، اس کا ماموں بھی ہے، تو ہو نہ تو میں اس کو جو ہے اس کی سیٹ پہ اپوائنٹمنٹ کر دوں۔ کوئی بھی اگر مسہیپ ہو گیا، کوئی بھی غلطی ہو گئی، تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ تمہارا ماموں تھا، تم نے اس کی سفارش کی۔ تو اگلے دن جو ہی وہ اپنی سیٹ پہ براجمان ہوئے، تو سب سے جو پہلا کیس تھا وہ ایک قتل کا مقدمہ تھا۔ تو ایک طرف کٹہرے میں جو ہے 4 ملزمان کھڑے ہوئے تھے، دوسری طرف جو ہے وہ ایک مدعیہ جو تھی، اس کی جو مقتول تھا اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، اور پولیس نے جو ہے اس وقت کا جو آفیسر تھا اس نے ایک فائل آگے کی، اس نے دیکھی، اس نے کہا فائل اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی، چونکہ ان پڑھ تھا، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں جی بتاؤ کیا ہوا؟ کہا جی ہمارا زمینوں کا تنازع تھا، تو میں نے اس کے شوہر کو جو ہے وہ ہماری لڑائی ہوئی، لڑائی کے دوران وہ مر گیا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا ہاں جی بی بی آپ بتائیں۔ اس نے کہا جی یہ جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں کسی تھی، تیسرے کے ہاتھ میں جو ہے وہ لاٹھیاں تھیں۔ میرا شوہر اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، یہ کمان گنے کا جو کھیت تھا اس میں سے نکلے ہیں اور میرے شوہر کو زد و کوب کیا اور آن سپاٹ جو ہے وہ مر گیا۔ تو ساتھ ہی ان کا جو وکیل کھڑا ہوا تھا کالے کوٹ پینٹ میں، تو وکیل نکلا، وکیل نے کہا نہیں جی اس کے ہاتھ میں بیلچا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ درانتی تھی، ان کے ہاتھ میں جو لاٹھیاں نہیں تھی وہ گنے کے جناب وہ گنے تھے۔ تو انہوں نے زد و کوب نہیں کیا کیونکہ زمین بھی اس کی نہیں تھی، اس کے باپ کے نام تھی زمین، جو مقتول ہے جو قتل ہو گیا اس کے نام زمین بھی نہیں تھی۔ تو اس طرح سے ان کا تنازع تھا، تو لڑائی میں بندہ مر گیا۔ تو اس نے صرف ایک لائن کا جو ڈسیزن لکھا، یہ آپ اگر ڈیٹیل اس کی پڑھیں کھڑک سنگھ کھڑاک کی، تو یہ بہت لینتھی ہے، لیکن میں نے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آپ کو بڑی شارٹ سی سٹوری سنائی ہے۔ تو اس نے تاریخی فیصلہ لکھا ایک لائن کے اندر۔ اس نے پھر پولیس والے سے پوچھا، اس نے کہا یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ ان کا وکیل ہے۔ اس نے کہا کہ کل صبح ان 4 ملزمان کے ساتھ اس وکیل کو بھی جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو وکیل ہے۔ اس نے کہا وکیل ہے، بندہ تو انہی کا ہی ہے، طرفداری تو ان کی کر رہا ہے۔ تو اس نے 5 بندوں کو اگلے دن جو ہے وہ تختہ دار پہ لٹکوا دیا۔ تو اس کے جو کھڑاک تھے، یہی ایک کھڑاک جو ہے اس کا وہ بڑا مشہور ہو گیا، بڑا فیمس ہو گیا، اور بڑی دور دراز سے لوگ جو ہے وہ اس کے پاس آتے تھے اپنے کیسز لے کے فیصلہ کروانے کے لیے۔ اور جتنا عرصہ مورخ لکھتا ہے کہ جتنا عرصہ وہ رہا ہے، اسی عرصے کے دوران کوئی وکیل جو ہے وہ غلط کیس نہیں لیتا تھا، کوئی بندہ غلط کام نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا۔ تو میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اگر آج کے دور میں یہ ججز صاحبان، عدل فراہم کرنے والے لوگ، عدل فراہم کرنے والے ادارے، عدلیہ سے ریلیٹڈ لوگ، اگر یہ انصاف کھڑک سنگھ کھڑاک کی طرح دینے لگ جائیں، تو میرے خیال میں معاشرے میں جو ہے اس طرح کے ناسور مسئلے مسائل، اور یہ جو لوگ دھکے کھا رہے ہیں، جو نسل در نسل انصاف کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کی یہ ساری مشکلات آسانیوں میں بدل سکتی ہیں۔ میری آج کی ویڈیو کا اسی پیغام کے ساتھ اختتام ہوتا ہے، اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام میرے جو سامعین ہیں چینل کے، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ۔